لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ سلوى. سبھی بلند صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی ذکرہ شرف للذاکرین وشکرہ فوز للشاکرین وطاعتہ نجاة للمطیعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا ومولانا ابی القاسم محمد المظلومین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. چاہیے یہ پیغام حسینی ہے، سب تک پہنچنا چاہیے. نعرہ رسالت، میری آواز کم ہے، آواز بلند ہونی چاہیے. نعرہ رسالت، پوری امت مسلمہ کو پیغام پہنچنا چاہیے. نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، آواز بلند کر کے حسینیہ زندہ باد، ہاتھ بلند کر کے حسینیہ زندہ باد. اللہ نے ہاتھ دیا وہ ہاتھ بلند کرو. حسینیہ زندہ باد، حسینیہ زندہ باد، حسینیہ زندہ باد، یزیدیہ مردہ باد، یزیدیہ مردہ باد. درود امام اعظم علیہ السلام صلوات. سامعین کرام، حضرات گرامی قدر، اس انتہائی مقدس اور انتہائی بابرکت مجلس اعلیٰ سے آپ حضرات کے سامنے خطاب کی سعادت اور خطاب کا شرف حاصل کرنے کے لیے میں نے قرآن پاک کے انتہائی پاک کلمات کو اس مجلس کا موضوع سخن قرار دیا ہے. رب کائنات، پروردگار عالم، خالق ارض و سما، ارحم الراحمین، اکرم الاکرمین، اجود الاجودین، ابصر الناظرین، اسمع السامعین، اپنے حبیب سے خطاب کر کے یہ اعلان کر رہا ہے، اقرا، حبیب پڑھو، بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھو جس نے خلق کیا. خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا. اقرا وربک الاکرم، پڑھو تمہارا رب سب سے بڑا کریم ہے. الذی علم بالقلم، جس نے قلم سے انسان کو تعلیم دی. علم الانسان، علم بالقلم، اور علم الانسان ما لم یعلم، اور انسان کو وہ سب کچھ سکھلا دیا جو انسان نہیں جانتا تھا.
عزیزوں پہلی وحی ہے اور اس میں اللہ نے نبی کو حکم دیا اقرا پڑھو بسم ربک الذی خلق، سورہ علق کی ابتدائی آیت ہے نا، پڑھو اپنے رب کے نام سے پڑھو۔ اب سارے سننے والوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، بڑی مشہور آیت ہے اور مشہور سورہ ہے، مشہور آیت ہے جس میں پروردگار نے حکم دیا ہے نبی کو پڑھنے کا۔ کیسے حکم دیا ہے پڑھنے کا؟ بسم ربک خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھو، رب کے نام سے پڑھو۔ غار حرا میں جو جبریل علیہ السلام پہلی مرتبہ قرآن مجید لے کر آئے، آیتیں لے کر آئے، اس میں یہ پہلی آیت تھی جس میں پڑھنے کا حکم ہے کہ اپنے رب کے نام سے پڑھو۔ اللہ رب قائم کر رہا ہے اپنے حبیب سے، اپنے نبی سے جبریل کے ذریعے کہ حبیب پڑھو۔ اب مجھے بتائیں، نبی کے چاہنے والے بیٹھے ہوئے، یہ تو کہتا ہے کہ اپنے رب کے نام سے پڑھو، لیکن یہ نہیں بتلاتا کہ رب کا نام ہے کیا۔ اس میں میرا ساتھ دے ذرا سا، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ غار حرا میں پیغمبر پر جبریل امین نازل ہوئے، 5 آیتیں لے کے آئے۔ ابتدائی آیت بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھو، لیکن نہیں بتلاتا کہ رب ہے کون، رب کا نام کیا ہے، پڑھنا کیا ہے۔ تو اگر میرا نبی پہلے سے نہ جانتا ہوتا کہ اس کا رب کون ہے، اس کا نام کیا ہے، تو آیت میں ذکر ہوتا نا۔ تو آیت میں ذکر کا نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ جس خدا کی نبی بعد بعثت تبلیغ کر رہے تھے، اس خدا کو قبل بعثت مانتے بھی تھے، جانتے بھی تھے، پہچانتے بھی تھے۔ بلند ترین صلوات پڑھیں محمد والے محمد، صلی اللہ محمد والے محمد۔ سلامت رہے، مولا آباد رکھے آپ کو۔ تو اب نبی کو حکم ہے پڑھنے کا، ٹھیک ہے نا۔ میں یہی ایک جملہ بار بار ممبر سے کہتا ہوں اور آپ سے بھی کہہ رہا ہوں، آل محمد کے چاہنے والے، کہ خبردار محمد و آل محمد کی ذات کو اپنی ذات پر کبھی قیاس نہ کرنا، اس لیے کہ وہ اور ہیں، ہم اور ہیں۔ ان کی تینت اور ہماری تینت اور، ان کی طبیعت اور ہماری طبیعت اور، ان کی تخلیق اور ہماری تخلیق اور، ان کی تخلیق اور ہماری تخلیق اور۔ ہم دنیا میں آ کے پڑھتے ہیں، وہ وہاں سے پڑھ کے آتے ہیں۔ ہم دنیا میں آ کے پڑھتے ہیں مل کے، سلامت رہے نبی کے چاہنے والے بیٹھے ہوئے، ہم دنیا میں آ کے پڑھتے ہیں۔ ہمارا علم کسبی، مدرسے میں گئے، کالج میں گئے، اسکول میں گئے، یونیورسٹیز میں گئے، جا کے علم کسب کیا۔ تو ہمارا علم کسبی، ان کا علم وہبی، اللہ کا ہبہ کیا ہوا، اللہ کا دیا ہوا ہے نا۔ ہمارا علم کسبی، ان کا علم وہبی۔ اب فرق بیان کر رہا ہوں، سونا ہماری عادت، ان کی عبادت، جنت ہمارے سارے اعمال کی جگہ، ان کی ایک ضربت کا بیانہ۔ جبریل ہمارے لیے مقدس ملک، ان کا نیازمند قدیمانہ۔ نماز ہمارے لیے عبادت، ان کے لیے درود کا بہانہ۔ تو علی کی ذات کو اپنی ذات پہ کبھی قیاس نہ کرنا، اس لیے کہ ہماری نمازیں سورج کا انتظار کرتی ہیں اور علی کی نماز کا سورج انتظار کرتا ہے۔ سلامت ہے، مل کے سارے جواب مل کے دے ذرا، مل کے ساتھ مولا بات رکھے آپ کو۔ بار بار یہ میں کہتا ہوں، مرتے دم تک انشاءاللہ کہتا رہوں گا کہ اسلام میں عقیدے کا مرکز ہے ذات مصطفیٰ، عقیدے کا مرکز ذات مصطفیٰ۔ قرآن کس پہ نازل ہوا؟ میرے نبی کے دل کے اوپر نزل بہ الروح الامین علی قلبک، ٹھیک ہے نا۔ حبیب ہم نے قرآن کو تمہارے قلب مطہر پر اتارا۔ اب قرآن کیا ہے یہ قرآن بتائے گا۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ قرآن لا ریب ہے۔ قرآن بتا رہا ہے کہ قرآن ہے کیا، یہ قرآن لا ریب ہے۔ تو قرآن لا ریب ہے، اور پھر قرآن میں کہتا ہے انزلنا الیکم نورا مبینا، ہم نے جو قرآن اتارا یہ پورا کا پورا اللہ کہہ رہا ہے نور مبین ہے، کھلا ہوا نور ہے۔ پھر آیہ مباہلہ میں کہتا ہے فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے جو کتاب آئی وہ العلم بن کر آئی۔ تو قرآن نور بھی ہے، قرآن علم بھی ہے۔ اگر نور ہے تو جن کے دل تاریک ہو ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے
سلامت ہے. قرآن اگر نور ہے تو جن کے دل تاریک ہو ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا. اور علی والوں قرآن اگر اللہ نے علم بنایا تو باب مدینۃ العلم کی سمجھ میں آئے گا, جاہلوں کی سمجھ میں نہیں آئے گا. سلامت ہے. قرآن کا تعارف قرآن کے حوالے سے, قرآن نور, قرآن لا ریب, قرآن نور مبین, قرآن علم. اور اب سورہ بنی اسرائیل کی آیت پڑھ رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن کے ماننے والے ہیں. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. ہم نے جو قرآن اتارا, ہم جو قرآن نازل کر رہے ہیں, مَا هُوَ شِفَاءٌ, یہ مومنوں کے لیے شفا ہے. پھر اسی سورہ میں کہتا ہے ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ. حبیب ہم جو تم پر وحی کر رہے ہیں یہ تمہارے رب کی حکمت ہے. تو قرآن کا ایک نام شفا, قرآن کا ایک نام حکمت. اور اب سورہ ہجر میں کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیتیں جا کے چیک کریے گا. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے قرآن کو ذکر بنا کر اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. پھر اسی سورہ میں کہتا ہے سورہ ہجر کے اندر وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. ہم نے قرآن کو عظیم بنایا, یہ قرآن عظیم ہے. پھر سورہ واقعہ میں کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم إِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم فی کتاب مکنون. ہم نے قرآن کو کریم بنایا. تو قرآن عظیم بھی ہے, قرآن کریم بھی ہے, قرآن نور بھی ہے, قرآن علم بھی ہے, قرآن لا ریب بھی ہے, قرآن حق بھی ہے. سورہ محمد میں کہتا ہے هو الحق, یہ قرآن اللہ کی طرف سے حق بن کر آیا. پھر سورہ فرقان میں کہتا ہے تبارک الذی, 25واں سورہ, تبارک الذی. قرآن کا تعارف قرآن کے حوالے سے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. بابرکت ہے وہ اللہ جس نے اپنے بندے محمد پر فرقان کو اتارا. تو قرآن کا ایک نام فرقان, قرآن کا ایک نام فرقان. پھر سورہ زمر میں کہتا ہے قرآناً عربیاً, ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں اتارا. غیر ذی عوج, توجہ, اس قرآن میں اللہ کہتا ہے کوئی ٹیڑھ نہیں ہے, کوئی کجی نہیں ہے, کوئی ٹیڑھ نہیں ہے. یعنی یہ قرآن معصوم ہے, اس میں کوئی خطا نہیں ہے. تو قرآن معصوم بھی ہے, قرآن مشکل کشا بھی ہے, قرآن حق بھی ہے, قرآن ذکر بھی ہے, قرآن تبیان بھی ہے, قرآن ہدایت بھی ہے, قرآن رحمت بھی ہے. سورہ نحل میں کہتا ہے نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء وہدی ورحمۃ وبشری للمسلمین. ہم نے قرآن کو بشارت بنایا, ہم نے قرآن کو رحمت بنایا, ہم نے قرآن کو تبیان بنایا, ہم نے قرآن کو ہدایت بنایا. تو کہیں ہدایت کہتا ہے, کہیں لا ریب کہتا ہے, کہیں نور کہتا ہے, کہیں علم کہتا ہے. خدا بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ ہم نے قرآن کو محمد پر اتارا. تو اب اگر قرآن لا ریب ہے تو محمد لا عیب ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مل کے سلامت رہے. جہاں آواز جا رہی ہے میرا ساتھ دیتے رہے کہ میں عظمت مصطفیٰ میں, اپنے پیارے نبی کی شان میں جہاں جہاں آواز جا رہی ہے, جہاں جہاں مسلمان سن رہے ہو انہیں یہ پیغام دے دوں. اگر قرآن لا ریب ہے محمد لا عیب ہے. قرآن اگر نور ہے محمد مجسم نور ہے. قرآن اگر علم ہے محمد مجسم علم ہے. قرآن اگر ذکر ہے محمد ذکر سنانے والا. قرآن اگر معصوم ہے محمد معصوم ہے. قرآن اگر مشکل کشا محمد مشکل کشا. قرآن اگر ذکر ہے محمد ذکر سنانے والا. قرآن اگر فرقان ہے محمد حق و باطل میں فرق کرنے والا. قرآن اگر حق ہے محمد مجسم حق ہے. قرآن اگر مشکل کشا محمد مشکل کشا. اب علی والوں سے پوچھ رہا ہوں قرآن اگر شفا محمد شفا, قرآن رحمت محمد رحمت. اب مجھے بتاؤ ہے کوئی دنیا کا انسان, پوچھو علی والوں, ہے کوئی دنیا کا انسان جو اپنی لکھی ہوئی کتاب کو کہے کہ میرا لکھا ہوا کلام قرآن کے جیسا, میری لکھی ہوئی کتاب قرآن کے جیسی, میری لکھی ہوئی تحریر قرآن کے جیسی. تو جب تمہاری کتابیں قرآن جیسی نہ ہو تو محمد تم جیسا کیسے ہو گیا؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مل کے بولے, مل کے سارے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, سارے مل کے سارے. ماشاءاللہ سلامت رہے. محمد بلند صلوات. یہاں والے ذرا خاموش خاموش بیٹھے, ذرا مل کے بلند ترین صلوات پڑھے محمد والے محمد. قرآن پاک کا ہر لفظ معجزہ ہے, ہر آیت معجزہ ہے. یہ نہیں کہ
بڑی آیت ہو تو معجزہ ہے اور چھوٹی ہو تو معجزہ نہیں ہے، بڑا سورہ ہو تو معجزہ ہے اور چھوٹا ہو تو معجزہ نہیں ہے، نہیں، قرآن کا سورہ بقرہ بھی معجزہ، سلامت رہے مولا آباد رکھے، قرآن کی سورہ حمد بھی معجزہ، قرآن کی سورہ کوثر بھی معجزہ، چھوٹا سورہ وہ بھی بڑا سورہ وہ بھی معجزہ، قرآن کے چھوٹے بڑے میں کوئی فرق نہیں ہے، بڑا بھی معجزہ چھوٹا بھی معجزہ، آل محمد کے چھوٹے بڑے میں فرق نہیں ہے، چھوٹا بھی امام بڑا بھی امام، مولا آباد رکھے، مولا آباد رکھے، سلامت رہے، آل محمد کے چھوٹے بڑے میں کوئی فرق نہیں ہے، بڑا بھی امام چھوٹا بھی امام، بڑا بھی معجزہ چھوٹا بھی معجزہ، ٹھیک ہے۔ دوسرے پارے میں رب کائنات میرا اللہ پروردگار، دیکھو نبی ہے، ذات مصطفیٰ ہے، پوری کائنات کا مرکز، ہمیں اصول ملے نبی سے، فروع ملے نبی سے، ایمان ملا نبی سے، اسلام ملا نبی سے، قرآن ملا نبی سے، اہل بیت ملے نبی سے، نماز ملی نبی سے، روزہ ملا نبی سے، حج ملا نبی سے، زکوٰۃ ملی نبی سے، جہاد ملا نبی سے، شریعت کا حکم آیا نبی کے ذریعے، کتاب آئی نبی کے ذریعے، انبیاء کو پہچانا نبی کے ذریعے، ہم نے اپنے کو پہچانا نبی کے ذریعے، تو پوری کائنات کا مرکز ہے مصطفیٰ، پوری کائنات کا مرکز ہے مصطفیٰ، ٹھیک ہے نا۔ اب میں ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، میں میرے نبی سے بڑا کوئی ہے نہ ہے نہ ہوگا، دل کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں میں یہاں پر مظفر گڑھ میں، میرے پیارے محمد سے بڑا میں کوئی ہے نہ ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ لیکن ایک جملہ ہے جو آپ کی سماعت میں اتارنا چاہ رہا ہوں میں، خدا کا جملہ پہنچا سکوں میں۔ دیکھیں پروردگار نے 28-29 نبیوں کا ذکر قرآن میں کیا، 1.25 لاکھ انبیاء نے سب کا ذکر تو نہیں کیا، سب کا نام تو نہیں لیا، لیکن 28-29 نبیوں کا نام لیا ہے پروردگار نے قرآن کے اندر، ٹھیک ہے نا۔ اب میں آیت پڑھ رہا ہوں، میرا ساتھ رہے گا، قرآن کی اتنی آیتیں پڑھ دی ہیں، اب قرآن جو کہہ رہا ہے نبیوں کے بارے میں وہ کہہ کے میں انشاءاللہ اپنے پیارے نبی تک جاؤں گا۔ قرآن کہتا ہے مل مسیح ابن مریم الا رسول، کہتا ہے عیسیٰ ہمارے رسول ہیں، سورہ مائدہ میں کہتا ہے 5ویں سورہ میں مل مسیح ابن مریم الا رسول۔ ذرا غور فرمائیں، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ عیسیٰ ہمارے رسول ہیں، کہتا ہے وہ عیسیٰ رسول ہیں جو مریم کے بیٹے ہیں۔ قرآن مجید لے کے آئے، میں بھی آپ کو دکھا دوں نا، سلامت رہیے، یہ مشکل بات میں نے چھیڑی ہوئی ہے، میرا ساتھ رہیے گا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ مل مسیح الا رسول، مسیح عیسیٰ اللہ کے رسول نہیں، مل مسیح ابن مریم، زور دے رہا ہے اللہ، وہ عیسیٰ جو مریم کے بیٹے ہیں، جو فرزند مریم ہے، وہ اللہ کے رسول ہیں، ہے نا۔ میں ہاتھ جوڑ کے اپنے مالک سے پوچھوں پروردگار، یہ عیسیٰ کا تعارف ہے، تعریف ہے نا، رسالت کا ذکر ہے، جو رسول ہوگا وہ معصوم ہوگا، تو عیسیٰ کی رسالت کا ذکر، عیسیٰ کی نبوت کا ذکر، عیسیٰ کی ہدایت کا ذکر، عیسیٰ کی عصمت کا ذکر ہے نا۔ اور پروردگار تو اس عیسیٰ کی تعریف میں حوالہ دے رہا ہے مریم کا، مریم کا تو کوئی شوہر نہیں تھا، تو تعریف میں عیسیٰ کی تعریف میں مریم کا ذکر کیوں کیا؟ آج اپنی خدا کا جواب آئے، اسی لیے تو میں نے ذکر کیا مریم کا، کہ اگر مریم کے کردار میں ذرا بھی عیب ہوتا، اللہ اکبر اللہ اکبر، میرے ساتھ اگر مریم کے کردار میں اگر مریم کے کردار میں ذرا بھی عیب ہوتا، قرآن سے باہر نہیں جا رہا ہوں، ہے نا، تو میں مریم کے کردار، مریم کے نام کو قرآن میں عیسیٰ کے ساتھ ذکر نہ کرتا۔ یہ میرا نام ذکر کرنا دلیل ہے کہ مریم کا کردار عیبدار نہیں تھا، مریم بے عیب تھی، مریم کا کردار پاک تھا، مریم با کردار تھی، ہے نا۔ اب میں جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، میرا نبی سے بڑھ کے کوئی نہیں ہے، نہ جناب عیسیٰ، نہ جناب موسیٰ، جناب ابراہیم، نہ جناب آدم، 1.25 لاکھ انبیاء پہ ہمارا سلام، لیکن میرے محمد کا مقابلے کا کوئی بھی نہیں ہے، ہے نا۔ اب مل کے فیصلہ کرو، میرے نبی کے برابر کوئی نہیں ہے کائنات میں، سب سے بڑا رسول ہے، اس کی فضیلتوں کا کوئی مقابلہ کر ہی نہیں سکتا، ہے نا۔ لیکن اگر نعوذ باللہ کوئی، توجہ کریں کہیں لے جانا چاہ رہا ہوں، اگر نعوذ باللہ خاکم الدہن کوئی نبی کی توہین کرنا چاہے تو یہ کہہ سکتا ہے نا کہ بھئی یہ محمد کون ہے؟ یہ ابو لہب کے بھتیجے ہیں۔ ابو لہب چچا ہے نہیں، جب چچا ہے تو یہ بھتیجے ہوئے، لیکن کسی کی ہمت نہیں ہے کہ نعوذ باللہ میرا نبی کا تعارف یہ کہہ کے کرائے کہ یہ ابو لہب کے بھتیجے ہیں۔ خدا کرے جملہ پہنچ جائے، کسی نے کھڑے بیٹھے ہوئے جن کو میں دیکھ رہا جن کو نہیں دیکھا، ابھی انشاءاللہ لطف آئے گا۔ کوئی پیغام ہے ان آیتوں کو نکالنے کے بعد پوری کلیجے کی طاقت لگانا، میں اسد رضا جوہری یہاں پر اعلان کر رہا ہوں، نعوذ باللہ کوئی ہمت نہیں کرے گا، کسی میں جرت نہیں کوئی اپنی زبان درازی کرے کہ محمد کا تعارف کرائے، میرے نبی کا انٹروڈکشن کرائے، یہ کہہ کر کہ یہ ابو لہب کے بھتیجے ہیں، حالانکہ وہ چچا ہے تو یہ بھتیجے ہوئے نا، لیکن یہ کہہ نہیں سکتا، کوئی مسلمان نہیں کہہ سکتا، کیوں؟ اس لیے کہ اس میں توہین کا پہلو ہے، ابو لہب کے ذریعے تعارف کرانا اس میں توہین کا پہلو ہے۔ تو میری سمجھ میں آ گیا کہ جس کے کردار میں عیب ہو اس کا نام مقام تعریف میں نہیں آتا،
ماشاءاللہ ماشاءاللہ سلامت رہے اتنے بیدار سننے والے. جس کے کردار میں عیب ہو لڑی والوں جس کے کردار میں عیب ہو اس کا نام مقام تعریف میں نہیں آتا. تو کیونکہ مریم پاک تھی اس لیے اللہ نے ان کا نام عیسیٰ کے ساتھ رکھا. تو اب مجھے کہنے دو کہ مالک پروردگار تو نے مریم کا نام لیا اس لیے مریم بے عیب تھی ہے نا. تو مالک تو عالم الغیب ہے. تجھے تو معلوم تھا کہ ہجرت کے بعد جتنی جنگیں ہوں گی ان سب کا فاتح علی ہوگا. خدا کرے یہ جملہ پہنچا میرا ساتھ دیتے رہے. مالک تجھے پتا تھا کہ ہجرت کے بعد جتنی جگہ ہوں گی ان کا فاتح علی ہوگا. خیبر ہو اس کا فاتح علی, بدر ہو اس کا فاتح علی, احد ہو اس کا فاتح علی, خندق ہو اس کا فاتح علی, صفین ہو اس کے فاتح علی, نہروان ہو اس کا فاتح علی. تو مالک ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں کہ جب ہجرت کی رات فرشتوں کو بھیجا تھا کہ جا کر علی کو مبارکباد دو تو جا کے یہ کہلوا دیتا فرشتوں سے کہ جاؤ جا کے کہو کہ اے جانشین رسول تجھے مبارک, اے محافظ رسول تجھے مبارک, اے زوجہ بطول تجھے مبارک, اے فاتح خیبر تجھے مبارک, اے فاتح خندق تجھے مبارک, اے فاتح صفین تجھے مبارک, اے کل ایمان تجھے مبارک, اے نفس رسول تجھے مبارک, اے نفس خدا تجھے مبارک. لیکن فرشتوں نے آنے کے بعد علی والوں نہ بدر کا ذکر کیا, نہ احد کا کیا, نہ خیبر کا کیا, نہ خندق کا کیا, نہ نفس خدا کہا, نہ نفس الہل کہا. فرشتوں نے آ کے علی کو ایک جملہ کہا, بخن لکا یبن ابی طالب, اے ابو طالب کے بیٹے مبارک ہو. اللہ اکبر اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سلامت رہے آپ. علی ماشاءاللہ ماشاءاللہ اب مل کے سارے مل کے اب جملہ سنبھالیے گا. اب میں نے آیتیں پڑھ دی ہیں اور آیتیں پڑھ کر میں اس جملے کو ملا رہا ہوں. جتنا مجمع بیٹھا ہوا ہے کھڑا ہوا ہے وہ پوری طاقت سے میرا ساتھ دے. اللہ تو عالم الغیب ہے نا, اس کو پتا تھا ہجرت ہو جائے گی اس کے بعد جنگیں ہوگی اور جب جنگ ہوگی تو اس کا فاتح علی ہوگا, فاتح خیبر علی, فاتح خندق علی, فاتح نہروان علی, زوجہ بطول علی, محافظ رسول علی, جانشین رسول علی, نفس خدا علی, نفس خدا علی, نفس رسول علی. لیکن فرشتوں نے آنے کے بعد نہ بدر کا حوالہ دیا, نہ صدیقین کا دیا, نہ احد کا دیا. خدا کرے جملہ پہنچے میرے ساتھ ساتھ رہے. فرشتوں نے آ کے ایک جملہ کہا جو تاریخ میں لکھا ہے, بخن لکا یبن ابی طالب, اے ابو طالب کے بیٹے تجھے مبارک ہو. من مثلوں کا تیرے جیسا کون ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. من مثلوں کا تیرے جیسا کون ہے, من مثلوں کا تیرے جیسا کون ہے. تو جب اللہ نے عیسیٰ کی رسالت کا اعلان کیا تو مریم کا ذکر کیا. اللہ اکبر. سامنے والے خاموش بیٹھے ہوئے میرے ساتھ. جب عیسیٰ کی رسالت بولا نہیں والوں جب عیسیٰ کی رسالت کا اعلان کیا آواز آ رہی ہے تو مریم کا ذکر کیا. مل مسیح ابن مریم, ہمارا عیسیٰ ہمارا رسول ہے جو مریم کا بیٹا ہے. اور جب علی کے فضائل سنائے تو ابو طالب کا حوالہ دیا کہ یہ ابو طالب کا بیٹا ہے, اس کے جیسا کوئی نہیں ہے. لیکن دونوں میں فرق کیا ہے, جب عیسیٰ کا ذکر کیا تو مریم کا حوالہ دیا, جب علی کے فضائل سنائے تو ابو طالب کا حوالہ دیا. دونوں میں فرق کیا ہے, فرق یہ ہے کہ جب عیسیٰ کا ذکر کیا تو کہتا ہے عیسیٰ رسول ہے, قد خلت من قبلہ رسول, اور عیسیٰ جیسے بہت سے رسول گزر چکے تھے. یعنی یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, اس جیسے بہت سے گزر گئے تھے. تو اللہ نے مریم کا ذکر کیا اس عیسیٰ کے ساتھ جس کے جیسے تھے, اور اللہ نے ابو طالب کا ذکر کیا اس علی کے ساتھ جس کے جیسا کوئی نہیں تھا. مل کے ذرا پوری طاقت سے مل کے سارے مل کے لگائیں, عبادت ہے. رب العالمین کا نام بلند آواز سے نعرہ تکبیر. پوری دنیا میں یہ پیغام پہنچے, ہم وہ ہیں جو توحید پرست ہیں, ہم وہ ہیں جو رسالت پرست ہیں, ہم وہ ہیں جو اسلام پرست ہیں, ہم وہ ہیں جو قرآن پرست ہیں, ہم وہ ہیں جو امامت پرست ہیں. کر کے نعرہ رسالت, اور بلند ہونی چاہیے نعرہ رسالت, آپ کی آواز گونجنی چاہیے نعرہ
حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی مدد حق میں کہ جلوس کی مجلس ہے، بہت طویل نہیں کروں گا بیان کو، لیکن میرے بچے، میرے بزرگ نوجوان عمران جعفری صاحب بانی مجلس، خدا ان کے توفیقات نیک میں اضافہ فرمائے، اور علمدار کمیٹی اور جو اس کے اراکین ہیں، اللہ ان کے توفیقات نیک میں اضافہ فرمائے. اتنے حاضرین مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، مومنین مومنات، خدا سب کی عبادت کو قبول کرے. بہت طویل بیان نہیں ہے، لیکن اب ذکر آ گیا ہے علی کے باپ کا. آپ پڑھوائیں گے تو پڑھوں گا میں. سورہ کہف کی 2 آیتیں پڑھ رہا ہوں میں، 18واں سورہ، اور اس کی 2 آیتیں حوالہ دے دیا، جا کے جب گھر جائیں انشاءاللہ تو ان 2 آیتوں کو چیک کریں. پیچھے والا آواز آ رہی ہے؟ بس میرے ساتھ دیتے رہنا، پوری طاقت لگانا. یہ پنکھے بیچ میں آپ ڈسٹرب کر رہے ہیں، لیکن آپ کی آواز میرے ساتھ آئے گی انشاءاللہ تو میری حوصلہ افزائی ہوگی اور جملہ پہنچ جائے گا. بس بہت طویل نہیں کرنی، جلوس کی مجلس ہے. سورہ کہف میں اللہ کہتا ہے، تو اس کو ترجمہ کروں گا میں بڑا آہستہ آہستہ، اور ترجمے پہ آپ انشاءاللہ غور فرمائیں گے، صاحبان فکر ہے تو ایک نتیجہ دیں گے. وَإِذْ قُلْنَا، اللہ کہہ رہا ہے یاد کرو، یاد کرو. وَإِذْ، اس کے معنی یاد کرو. قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو. بہت ممنون ہوں آپ کا، بہت سلامت. آپ کی اٹھتے ہوئے ہاتھ، آپ کی واہ واہ، آپ کی سبحان اللہ، آپ کے درود، آپ کے نعرے، آپ کے تعریف تکبیر، مولا انہیں قبول فرمائے اپنی بارگاہ میں. بس ذرا میرے ساتھ دیتے رہیے کہ جتنے ٹائم میں بیٹھے ہوئے ہیں. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو. پھر کیا ہوا؟ قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے فَسَجَدُوا، ہم تو مانی تھے نا، اللہ نے بتایا فَسَجَدُوا، سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، ابلیس نے انکار کر دیا. اللہ کہتا ہے کَانَ مِنَ الْجِنِّ، وہ جنوں میں سے تھا. کون؟ ابلیس. فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، اور اس نے اپنے رب کے امر کی نافرمانی کی. کس نے؟ شیطان نے. کیا کہتے ہیں اسے آپ؟ ابلیس. تو جو امر کا نافرمان ہو وہ شیطان، اور جو صاحب الامر کا نافرمان ہو سے ماشاءاللہ نعرے گونج رہے ہیں، اور علی والوں کے دل میں شمع ولایت روشن ہے نا. قرآن بول رہا ہے سب نے سجدہ کیا، ابلیس سے انکار کر دیا. فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، اس نے، کس نے؟ ابلیس نے اپنے رب کے امر کی نافرمانی کی. تو جو امر کا منکر ہے، اسلام مولا بات رکھیں. یہاں تک تو اللہ نے قصہ بیان کیا، کمنٹری بیان کی کہ ہم نے فرشتوں کو حکم دیا، سب نے کیا سجدہ، ابلیس نے انکار کر دیا. یہاں تک قصہ ہو گیا، ہم نے پڑھ لیا، سن لیا کہ وہاں یہ واقعہ ہوا تھا. اب اللہ کہہ رہا ہے، قصہ ختم ہو گیا، آیت ختم نہیں ہوئی. اب اللہ کہہ رہا ہے انسانوں سے أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي، کہتا ہے اے انسانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم مجھے چھوڑ کر شیطان کو اپنا ولی مانتے ہو. وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ، حالانکہ اللہ کہہ رہا ہے وہ تمہارا دشمن ہے. بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا، اور وہ قیامت تک تمہیں گمراہ کرتا رہے گا. تو خبردار شیطان کو ولی مت مانو. مالک تو نے کہہ دیا تو مالک و ملک ہے، تو قہار، جبار، شافی، کافی، وافی، معافی، تو نے کہہ دیا کہ شیطان ولی نہیں ہے. مالک نہیں مانتے، ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں 10 ادب چھوڑ کر، لیکن مالک اتنا بتلا دے کہ شیطان ولی کیوں نہیں ہے. فوراً اس کے بعد والی آیت میں کہتا ہے ما اشہدتہم خلق السماوات والارض، ہم نے شیطان کو ولی مت ماننا. مالک کیوں نہ مانے؟ کہتا ہے ہم نے شیطان کو زمین اور آسمان کی تخلیق پر گواہ نہیں بنایا. سلامت رکھے. آپ کی آوازیں آ رہی ہیں، مولا آپ کو آواز سلامت رکھے. میں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا، قرآن مجید لائیں، جا کے گھر جا کے ترجمہ دیکھیں. ما اشہدتہم خلق السماوات والارض، کوئی نتیجہ نکل آئے تو میرا ساتھ دینا. پیچھے والوں، دائیں بائیں کھڑے ہوئے بیٹھے ہوئے محترم سننے والوں، میرے بچوں میں بزرگوں، ہم نے زمین کی خلقت پر شیطان کو گواہ نہیں بنایا. ہم نے آسمان کی تخلیق پر شیطان کو شہید گواہ نہیں بنایا. ولا خلق انفسہم، اور ہم نے خود اس کی تخلیق پر گواہ نہیں بنایا. 2 دلیلیں ہو گئی، شیطان نے زمین پہ گواہ، شیطان نے آسمان پہ گواہ، شیطان نے اپنی تخلیق پہ گواہ. اور آخر میں کہتا ہے وما کنت متخذ المضلین عضدا، اور اللہ کہہ رہا ہے میری سیرت یہ ہے کہ میں کبھی گمراہ سے اپنا کام نہیں لیتا. اللہ اکبر.
اللہ اکبر. اللہ کہتا ہے میں نے زمین کی تکلیف پر شیطان کو گواہ نہیں بنایا, میں نے آسمان کی تکلیف پر شیطان کو گواہ نہیں بنایا. تو شیطان ولی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ شیطان آسمان اور زمین کی تخلیق پہ گواہ نہیں ہے. جملے کو الٹ دو, اللہ کا ولی وہ ہوگا جو زمین سے پہلے ہو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, سلامت رہے, مولا آباد رکھے. میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ تو اللہ بول رہا ہے. اللہ کا ولی وہ ہوگا, شیطان نہیں ہوگا. شیطان گواہ نہیں ہے. اللہ کا ولی وہ ہوگا. اب تاریخی جملہ آ رہا ہے, بیدار رہنے والی والوں, اللہ کا ولی وہ ہوگا جو زمین پر بھی گواہ ہو, جو آسمان پر بھی گواہ ہو, جو زمین سے پہلے ہو, جو آسمان سے پہلے ہو, ولا خلق انفسہم, اور جو اپنی تخلیق پر گواہ ہو, وہ اللہ کا ولی ہوگا. اور آخر میں دلیل دیتا ہے کہ ہماری سیرت یہ ہے, میری سنت یہ ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ میں کبھی گمراہ سے اپنا کام نہیں لیتا. تو جس سے اللہ اپنا کام لے لے وہ اللہ کا ولی ہے نا. تو قرآن نے کہا تھا جس سے اللہ اپنا کام لے وہ اللہ کا ولی ہے. اور قرآن میں دوسری مقام پہ کہا علم یجد کا یتیما فآوا, رسول تو یتیم تھا, ہم نے تیری پرورش کی, پرورش کرنے والا ابو طالب. مل کے پیچھے والے, مل کے سارے, یا علی یا علی, سلامت رہے, مولا آباد رکھے, مولا آباد رکھے. قرآن بول رہا ہے. بار بار نعرے لگ رہے ہیں ماشاءاللہ. میں کیا کروں, علی والے کو سامنے یہ کچھ جملہ بولتا ہوں. علی کا, علی والوں کے خون میں جوش آتا ہے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے حیدری, یا علی, نعرے رسول, نعرے رسالت, یا رسول اللہ, نعرے تکبیر, اللہ اکبر, یہ لگائیں گے کیونکہ توحید کے ماننے والے ہیں, کیونکہ اللہ کے ماننے والے ہیں, کیونکہ نبی کے ماننے والے ہیں, کیونکہ علی کے ماننے والے ہیں. اب مجھے 2-3 آیتیں پڑھنے دینا, بیان آخری مرحلے قریب ہو رہا ہے. تو کیا کہا اللہ نے, میرے اللہ نے کیا کہا, اللہ نے کیا کہا, کہا کہ ہم نے شیطان کو زمین پر تک گواہ نہیں بنایا. تو جو زمین پر گواہ ہوگا وہ ولی ہوگا نا. ہم نے آسمان کی تخلیق پر گواہ نہیں بنایا, تو جو آسمان کی تخلیق پر گواہ ہو وہ اللہ کا ولی ہوگا, ہے نا. اور اب اللہ کہتا ہے ہماری سیرت یہ ہے کہ ہم کبھی بھی مضل سے, ضال سے, گمراہ کرنے والے سے, ہم کبھی گمراہ کرنے والے کو اپنا کام نہیں لیتے. تو جس سے اللہ اپنا کام لے لے گا وہ اللہ کا ولی ہوگا نا. جس سے اللہ نے اپنا کام لیا, علم یجد کا یتیما فآوا, میرا جملہ نہیں ہے, قرآن کا ہے. رسول ہم نے تجھے یتیم پایا تو تجھے اپنی آغوش میں لیا. آغوش میں لینے والا ابو طالب اپنا کام لیا یا نہیں لیا؟ اپنا کام لیا نا. اور جس سے اللہ اپنا کام لے لے, اللہ کہتا ہے وہ میرا ولی ہے. دنیا پریشان ہے کہ علی اللہ کا ولی ہے یا نہیں. قرآن کہتا ہے کہ علی کا باپ ابو طالب بھی ولی اللہ ہے. توجہ ہے. ماشاءاللہ, علی کا باپ یہی پیغام تھا, یہی پیغام تھا کہ پروردگار عالم قرآن مجید میں دیکھو توحید کے ماننے والے بیٹھے ہوئے, اور میں توحید کے جملوں کے حوالے سے نبوت تک جاتا ہوں, امامت تک جاتا ہوں, اور علی والے کو سامنے توحید پڑھتا ہوں. کیوں؟ بچوں کے سامنے, بزرگوں کے سامنے, نوجوانوں کے سامنے, سارے علی والے ہیں. اور توحید اس لیے پڑھتا ہوں کہ میرے علی کا لقب ہے امام الموحدین, توحید پرستوں کا امام. آباد رکھے, سلامت ہے. جتنے کھڑے ہوئے بچے, نوجوان بزرگ بچے بیٹھے ہوئے, مولا ان کی توفیقات نیک میں اضافہ فرمائے. اچھا مجھے ایک جملہ کہنے دینا, پھر میں آیتیں پڑھ رہا ہوں. اللہ نے قرآن میں قرآن کا تعارف کرایا, نبیوں کا کرایا, رسولوں کا کرایا, ائمہ کا کرایا, اور اب اپنا تعارف کیسے شان سے کرا رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, سب پڑھتے ہیں سورہ ہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم, قرآن شروع ہوتا ہے, شروع اللہ کے نام سے جو رحمان ہے, جو رحیم ہے. الحمدللہ, ساری تعریفیں اس اللہ کی جو کون ہے, رب العالمین, عالمین کا رب ہے. الرحمن الرحیم, جو رحمان ہے, جو رحیم ہے. مالک یوم الدین, جو قیامت کے دن کا مالک ہے.
تو ایک ہی سورہ کے اندر کہتا ہے میں اللہ بھی ہوں، رحمان بھی ہوں، رحیم بھی ہوں، رب العالمین بھی ہوں، مالک یوم الدین بھی ہوں۔ سورہ رحمان کی آیتیں یاد ہیں؟ بڑی مشہور آیتیں ہیں، مجلس سامنے بیٹھے ہیں مظفر کر کے۔ سورہ رحمان میں کیا کہتا ہے؟ اپنا تعارف کرا رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب طویل نہیں کرنا بیان کو۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان اللہ تطغوا فی المیزان۔ کہتا ہے رحمان نے قرآن کی تعلیم دی، پھر انسان کو پیدا کیا، اسے بیان سکھلا دیا۔ کہتا ہے یہ چاند، یہ سورج میری معین کی ہوئی راہ پہ چل رہے ہیں، یہ ستارہ مجھ کو سجدہ کرتا ہے، یہ درخت مجھ کو سجدہ کرتا ہے۔ تو کہیں کہتا ہے میں رحمان، کہیں کہتا ہے میں رحیم، کہیں کہتا ہے میں رب، کہیں کہتا ہے رب الناس، کہیں کہتا ہے رب العالمین، کہیں کہتا ہے مالک یوم الدین۔ اور پروردگار نے سورہ جمعہ میں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم یسبح للہ، کائنات کا ذرہ ذرہ کی تسبیح کر رہا ہے۔ یسبح للہ، آپ کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ کہہ رہا ہے ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان کا ہر ذرہ اللہ کی تسبیح کرتا ہے۔ یعنی سبحان اللہ کہتا ہے۔ یہ اللہ کون ہے؟ الملک القدوس العزیز الحکیم۔ یہ ملک ہے، بادشاہ ہے، قدوس ہے، بے عیب ہے، عزیز ہے، صاحب غلبہ ہے، حکیم ہے، حکمت والا ہے۔ تو بار بار اپنا تعارف کراتا ہے، میں مالک الملک، میں مالک الملک، میں ارحم الراحمین، میں اکرم الاکرمین۔ ماہ رمضان جب آتا ہے شب قدر میں تو دعائیں جوشن کبھی پڑھتے ہیں نا، شوق سے پڑھتے ہیں اور پڑھنا بھی چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ اس میں کتنے نام آتے ہیں؟ اچھا شب جمعہ آتی ہے تو دعائیں کمیل پڑھتے ہیں۔ دعائیں کمیل پڑھنا مستحب شب جمعہ ہے نا، فتح باب رزق کے لیے، دشمنوں کو دفع کرنے کے لیے دعائیں کمیل ہے۔ مولا علی کی تعلیم کردہ دعا ہے، اور مولا علی نے کیا سلیقہ سکھلایا ہے اللہ سے بات کرنے کا۔ تھکے تو نہیں ہیں؟ یا سابغ النعم، دعائے کمیل، اے نعمتوں کے برسانے والے، یا دافع النقم، اے مشکلات پریشانیوں کو دور کرنے والے، یا نور المستوحشین فی الظلم، اے تاریکیوں میں وحشت کرنے والوں کے لیے نور بننے والے۔ مولا آباد رکھے آپ کا، مولا سلامت رکھے۔ یہ دعائے کمیل کے جملے ہیں، یہ اللہ نے علی کو سکھایا، علی نے بندوں کو سکھایا۔ یہ دعائے کمیل کے جملے اور دعائے مجیر پڑھتے ہیں، وہ بھی مفاتیح موجود ہے۔ سبحانک یا اللہ تعالیت یا رحمانو اجرنا من النار، یا مجیرو، کہیں یا اللہ ہے، کہیں یہاں رحیم ہے۔ سبحانک یا اللہ تعالیت یا رحیمو اجرنا من النار یا مجیرو، تو کہیں کہتا ہے میں ملک، کہیں کہتا ہے میں رحمان، کہیں کہتا ہے میں رحیم، کہیں کہتا ہے میں غفار، کہیں کہتا ہے میں قہار، کہیں کہتا ہے میں جبار، کہیں کہتا ہے متکبر۔ سورہ جمعہ میں کہتا ہے واللہ خیر الرازقین، اللہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ کہیں پر خیر الرازقین ہے اور کہیں پر ہوا الرزاق، اللہ رزاق ہے۔ تو کہیں رازق ہے، کہیں رزاق ہے، کہیں شافی ہے، کہیں کافی ہے، کہیں وافی ہے، کہیں معافی ہے، کہیں ناصر ہے، کہیں مددگار ہے، کہیں وہاب ہے، کہیں مسبب الاسباب ہے۔ تو اللہ نے بار بار قرآن اور حدیث میں اپنا تعارف کرایا کہ میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں، میں قہار ہوں، میں جبار ہوں، میں مدد کرنے والا، میں شفا دینے والا، میں پیدا کرنے والا، میں خالق ہوں، میں باری ہوں، میں مصور ہوں، میں تصویر بنانے والا ہوں۔ اور اب سورہ انعام میں کہتا ہے ان اللہ فالق الحب والنوى۔ توجہ کرنے والی والوں، یہ سارے جملے پڑھ رہا تھا میں اس جملے کے لیے۔ آیت میں اللہ کہتا ہے ان اللہ فالق الحب والنوى، میں اللہ وہ ہوں جو زمین کے پیٹ میں دانے کو پھاڑتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ذرا مل کے سارے چلے جائیں، مل کے بولے کیا کہا اللہ نے سورہ نام میں؟ میں اللہ وہ ہوں جو زمین کے پیٹ میں دانے کو شکافتہ کرتا ہوں، میں اللہ وہ ہوں جو زمین کے اندر دانے کو پھاڑتا ہوں، دانے کو شکافتہ کرتا ہوں۔ تو اللہ ہے دانے کو شکافتہ کرنے والا۔ اب میرا جملہ یاد رکھنا، خدا وحدہ لا شریک ہے، اس کی ذات و صفات میں کوئی شریک نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ لیکن مجھے کہنے دو کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، لیکن جو مزاج توحید کا وہی مزاج نبوت کا۔ توجہ کرو جملوں کے پر، جو مزاج توحید کا۔ تھک گئے، آواز نہیں آ رہی، سامنے والے سارے تھک گئے، آواز نہیں آ رہی، اب ختم کروں یا پڑھوں؟ اور توجہ ہے؟ مل کے بیان
بیان ختم ہو رہا ہے, آخری کلمات ہے, میرا ساتھ رہیے گا. ان اللہ سورہ انعام 6 سورہ ہے. اللہ اپنا تعارف, اپنا انٹروڈکشن کروا رہا ہے کہ میں کافی ہوں, میں وافی ہوں, میں مسبل الاسباب ہوں, میں غفار ہوں, میں رزاق ہوں, میں رازق ہوں, میں خیر الرازقین ہوں. اور اب سورہ انعام میں کہتا ہے ان اللہ فالق الحب والنوی, میں وہ ہوں جو زمین کے پیٹ میں دانے کو شکافتہ کرتا ہوں. تو یہی تو پیغام تھا کہ وحدہ لا شریک ہے وہ. لیکن جو مزاج توحید کا وہی مزاج نبوت کا, اور جو مزاج نبوت کا وہی مزاج امامت کا, اس نے دانے میں شگاف کیا کہ مجھے اللہ مانو. نبی نے چاند میں شگاف کیا کہ مجھے رسول مانو. علی نے دیوار میں شگاف کیا کہ مجھے مولا مانو. مل کے بولے, مل کے سارے. جواب ہے مل کے سارے. فضائل انبیاء کی میزان ہے علی. انبیاء کے فضائل سمٹ جائیں تو علی بن جائیں, اور مصائب انبیاء کی میزان ہے حسین. مجھ سے کہا کہ شب ذوالجلالہ کی برآمدگی ہوگی. خدا ان عزاداروں کو شاد و آباد رکھے جو یہ فرشادہ بچھاتے ہیں. پرسے کی مجلس ہے, تعزیت کی مجلس ہے, عزا کی مجلس ہے نا. گرمی بھی ہے, پیاس بھی لگی ہوگی, لیکن اطمینان ہے نا, اطمینان ہے آپ کو کہ مجلس کے بعد پانی پی لیں گے. جب زلجنہ نے خون حسین سے اپنی پیشانی کو رنگین کیا اور دوڑتا ہوا خیمے کے پاس آیا تو چھوٹی بچی پانی کا انتظار کر رہی تھی. سکینہ نے زلجنہ کی گردن میں باہیں ڈالی اور ایک جملہ پوچھا, زلجنہ مجھے بس اتنا بتلا دے, حل سقیا ابھی ام قتل عطشانا, میرے بابا کو پانی ملا یا پیاسا ذبح کر دیا گیا. میرے بابا کو پانی ملا یا پیاسا مار ڈالا گیا. رونے والوں میں کیسے پڑھوں, میں کیسے پڑھوں. کربلا کا واقعہ گزر گیا. قافلہ کربلا سے ڈائریکٹ شام تو نہیں گیا تھا, پہلے کوفے گیا تھا اور کوفے سے شام گیا تھا. اچھا ایک جملہ کہہ رہا ہوں, آپ رو رہے ہیں, روئیں گے, آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں, خدا ان آنسوؤں کو سیدہ کے رومال میں جگہ دے. دیکھو مجلس کا محصل جو ہے نا وہ حسین پہ گریا ہے. یہ جشن نہیں ہے, یہ محفل نہیں ہے, یہ مجلس عزا ہے جس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں, میں پڑھ رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. ہاتھ جوڑ کے جملہ کہوں گا. قافلہ کربلا سے کوفے کے بازار میں آیا, آ کے رک گیا. جانتے کیوں رکا؟ اتنا مجمع تھا کہ قافلہ آگے بڑھ نہیں سکتا تھا. 2 درباروں میں قافلہ گیا, ایک کوفے کے دربار میں, ایک دمشق کے دربار میں, اور دونوں جگہ واقعات بڑے ملتے جلتے ہیں. جو واقعہ کوفے میں ہوا تھوڑی تبدیلی کے ساتھ وہی واقعہ دمشق کے دربار میں ہوا. اہل حرم کا قافلہ کربلا سے کوفے آیا, آ کے رک گیا. دکانیں سجی ہوئی تھیں, لوگ خوشیاں منا رہے تھے, شاہراہ صاف تھی, جسم پہ لوگوں کے اچھے لباس تھے, اور سیدانیوں کے چہرے بالوں سے چھپے ہوئے تھے, اور سیدانیاں آواز دے رہی تھی, واہ محمدہ, واہ علیہ, واہ فاطمہ, واہ حسنہ, واہ حسینہ. زید ابن ارقم سوچنے لگے, سنیے گا, کہ جب کسی پر مصیبت آتی ہے تو وہ اپنے خاندان کے بزرگوں کو یاد کرتا ہے. یہ کون سی بیویاں ہیں کہ جب ان پر مصیبت پڑی تو یہ محمد کو یاد کر رہی ہیں, علی کو یاد کر رہی ہیں, فاطمہ اور حسن کو یاد کر رہی ہیں. زید ابھی سوچ رہے تھے, چھتوں پر تماشا دیکھنے کے لیے کچھ عورتیں جمع تھیں. اتنے میں ایک عورت چھت سے اتری, خرمے کا ایک طبق لیے ہوئے شہزادی زینب کے پاس آئی. بی بی کی گود میں سکینہ بیٹھی تھی. آئی اور کہا, بی بی میں آپ کی اور تو کوئی خدمت نہیں کر سکتی, میں نے اپنے گھر والوں کا صدقہ اتارا ہے, یہ صدقے کی کھجوریں ہیں, خود بھی کھاؤ, بچی کو بھی کھلاؤ. اجرکم اللہ. مطلب بی بی نے سر بلند کیا
اور کہا ان صدقۃ علینا حرام، خدا آپ کے پرسے کو قبول کرے. 4-5 جملے پڑھوں گا، خدا آپ کے پرسے کو قبول کرے. تجھے نہیں معلوم اے بی بی، تجھے نہیں معلوم، تیرا شکریہ کہ صدقہ ہم پہ حرام ہے. کہنے لگی بی بی یہ کیسی باتیں کر رہی ہو، صدقہ تو خاندان محمد پہ حرام ہے، یہ تم پر کیسے حرام ہو گیا؟ کہا لے جا یہ خرمے کا طبق لے جا. وہ عورت گھبرائی ہوئی خرمے کا طبق واپس لائی، چھت پہ گئی، اور چھت پہ جانے کے بعد جو مالک مکان تھی نا اس سے کہنے لگی یہ عجیب بیویاں ہیں، میں نے صدقے کے خرمے دیے، کہتی صدقہ پہ حرام ہے، صدقہ تو خاندان اہل بیت پہ حرام ہے، یہ ان پہ کیسے حرام ہو گیا؟ انہیں نہیں معلوم کہ یہ بیویاں کون ہیں. اتنے میں وہ بچی جو گود میں بیٹھی تھی، اس نے اس بیوی سے کہا جس کے چہرے پر بال پڑے تھے کہ پھوپھی اماں میں بہت پیاسی ہوں، میرے لیے ایک گھونٹ پانی کا بندوبست کرا دے. حسین بہت پیاسے تھے، رو رہے ہو تم، حسین بہت پیاسے تھے، لیکن عصر عاشور پر حسین کی پیاس ختم ہو گئی. عباس بہت پیاسے تھے، لیکن عصر عاشور پر عباس کی پیاس بھی ختم ہو گئی. لیکن بی بی سکینہ کب تک پیاسی رہی کچھ نہیں معلوم. پھوپھی اماں میرے لیے ایک گھونٹ پانی کا بندوبست کرا دیں. وہ جو عورتیں بیٹھی ہوئی بحث کر رہی تھی نا کہ یہ ہے کون، کہ جو کہتی ہم پہ صدقہ حرام ہے، مالک مکان کے کان تک یہ آواز آئی کہ بچی پیاسی ہے. خدا آپ کی بچیوں کو سلامت رکھے. کہا خورما تو صدقے کا ہے لیکن پانی تو صدقے کا نہیں ہے، پانی پلاؤ. وہیں سے اس نے پکار کے کہا، میں طویل مسائل نہیں پڑھ رہا ہوں، وہیں سے اس عورت نے پکار کے کہا کہ بی بی ٹھہری رہو، میں تمہاری بچی کے لیے پانی لے کے آتی ہوں. وہ عورت پانی کا جام لے کے آئی، بچی کے ہاتھ میں دیا اور کہا بی بی جب یہ بچی پانی پی لے تو اس سے کہنا کہ میری 3 دعائیں ہیں، ان دعاؤں کے پورا ہونے کی دعا کر دے. اس لیے کہ میں نے اپنی شہزادی فاطمہ زہرا سے یہ سنا ہے کہ خدا یتیم بچوں کی دعائیں سن لیتا ہے. شہزادی نے کوزہ آب پہ ہاتھ رکھا، کہا سکینہ بی بی پانی بعد میں پینا، پہلے اس عورت کے لیے دعا کرو. بچی نے ہاتھ اٹھائے، کہا بی بی تیری پہلی دعا کیا ہے؟ کہا میری پہلی دعا یہ ہے کہ میرا شوہر سفر پہ گیا ہوا ہے، دعا کرو کہ وہ خیریت سے واپس آ جائے. بچی نے ہاتھ اٹھائے، کہا پروردگارہ اس بی بی کا شوہر خیریت سے گھر واپس آ جائے. کہا بی بی تیری دوسری دعا کیا ہے؟ کہا میرے بھی تیری طرح چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تیری طرح میرے بچوں کو یتیم نہ کرے. سکینہ نے ننھے ہاتھ اٹھائے اور کہا پروردگارہ اس بی بی کے بچوں کو میری طرح یتیم نہ کرنا. کہا بی بی تیری آخری دعا کیا ہے؟ کہا اللہ سے دعا کرو کہ اللہ مجھے مدینے جانا نصیب فرمائے. یہ سننا تھا کہ زینب نے پکار کے کہا بی بی مدینے جا